بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم ناظرین کرام، آج میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ یہ وظیفہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض جو کئی سالوں سے بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ 10 سال پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا مریض جو لا علاج مرض ہے، ٹھیک ہے، وہ اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو یہاں تک کہ کینسر کا مریض کو بھی شفا حاصل ہوگی۔ گارنٹی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دل و یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو شفا اور صحت ضرور ملے گی۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو اب چلتے ہیں ناظرین وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں وظیفے کے چند فضائل بتا دیتی ہوں، اس کی کیا کیا فضائل ہے اور کیا کیا برکات ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خاص اور پاورفل طاقت والی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سورۃ رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ رحمان یعنی سورۃ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کی میں آپ کو فضیلت بتا دیتی ہوں کہ سورۃ رحمان پڑھنے سے آپ کو کیا کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اگر آپ گھر میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کی کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی، آپ کی رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی مریض کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو دوائیاں کھانے کے باوجود بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی ایسا انسان جس پہ جنات وغیرہ کا اثر ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سورۃ الرحمن کے وظیفے سے جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی پہ لگا ہو کہ کسی نے آپ پہ جادو کر دیا ہے، جادو یا تویز کا اثر آتا ہے، تو انشاءاللہ سورۃ الرحمن کو اس طرح پڑھ کے پی لیتے ہیں تو اس کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ بھی اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، حاجت کے لحاظ سے بھی سورۃ الرحمن بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ سورۃ الرحمن کو پڑھ لیتے ہیں، حاجت کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی جلدی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے حاجت کے لیے کتنی بار پڑھنی ہے اور کس ٹائم پڑھنی ہے، اور مریض کے لیے آپ نے کب پڑھنی ہے اور کس ٹائم پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ اگر کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، لا علاج مریض بھی اس صورت کو پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی مریض بیمار ہے وہ سورۃ الرحمن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو اتنا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، جیسے ہاسپٹل میں ہو گئے، تو ان کے لیے اگر کوئی بھی مریض بیمار ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی بیماری میں، تو طریقہ یہ میں بتانے لگی ہوں، اپنے گلاس پانی کا رکھ لینا ہے پاس اور اپنی آنکھیں کر لینی ہے بند۔ تو اگر آپ گھر میں ہیں تو وہ ٹیلی ویژن پہ لگا لیں سورۃ الرحمن یا موبائل پہ لگا لیں، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے سورۃ الرحمن کی تلاوت سننی ہے پوری، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار سورۃ الرحمن کو 3 بار کیا کرنا ہے، گلاس کو پاس رکھ لینا ہے پانی کو۔ جو مریض پڑھ نہیں سکتا وہ سن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خود پڑھ نہیں نہ سکتا وہ سن لے، ان کے لیے آپ نے گلاس کا پانی پاس رکھ لینا ہے۔ پاس رکھنے کے بعد 3 بار سورۃ الرحمن کو سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ جب 3 بار آپ کی صورت پوری ہو جائے تو آپ نے وہ پانی پر پھونک مار دینی ہے مریض نے، تو وہ اپنے ہاف گلاس پانی کا پی لینا ہے، باقی بچ گیا ہاف۔ اب ہاف گلاس آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے دل میں 3 بار اللہ 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 یعنی اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے 3 بار۔ اس کے بعد آپ نے دل ہی دل میں اپنے لیے دعا مانگنی، شفا کی، صرف یاد ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے آنکھیں کھول لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو پانی بچا ہوگا آپ نے وہ نیت سے وہ پانی کو پی لینا ہے، 3 گھونٹ میں وہ پانی ختم کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن، ٹھیک ہے، یا 21 دن تک کرنا ہے۔ یہ وہ مریض کے لیے جو خود نہیں پڑھ سکتے پانی، یعنی ہاسپٹل میں ہے، یا وہ ان کے لیے کہ وہ ایسے سن لیں۔ اب وہ مریض جو بیمار ہے، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں،
بے شک وہ تھوڑے بہت اتنے بھی بیمار نہیں ہیں بلکہ ہے بیمار ہیں، تو ان کے لیے کہ وہ بلا ناغہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا انسان بیماری میں مبتلا ہے ان کے لیے بلا ناغہ 11 مرتبہ سورۃ الرحمن ڈیلی، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ نے، عصر سے پہلے پہلے آپ نے سورۃ الرحمن کا یہ وظیفہ ختم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الرحمن آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، صبح کے ٹائم پڑھ لے تو اچھا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کے آپ نے پانی والی بوتل لے لینی ہے، 1 لیٹر کی لے لیں، کوئی بھی لے لیں۔ لینے کے بعد آپ نے وہ پانی دم کیا ہوا پڑھ لینا ہے، سارا دن آپ نے وہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ بلا ناغہ سورۃ الرحمن آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بلا ناغہ آپ نے یہ پانی پیتے رہنا۔ 41 دن تک آپ یہ پانی پئیں سورۃ الرحمن کا پڑھ کے، تو انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے وہ لاعلاج کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو لاعلاج مر سکتی ہے نا، تو کینسر کے پیشنٹ کے لیے میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتانے والی ہوں۔ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو صحت یاب ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، بہت بیمار ہے، اگر اس کے پاس آب زمزم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ سورۃ الرحمن پڑھ کے وہ پیے تو آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ 11 مرتبہ ہی سورۃ الرحمن پڑھنی ہے۔ اگر آب زمزم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی حاجت ہے، حاجت کے لیے سورۃ الرحمن بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اگر کسی انسان کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اگر آپ سورۃ الرحمن کو 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد یہ گارنٹی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہی ہوں، کیا کرنا ہے، سورۃ الرحمن کو اگر نیت کسی کی حاجت ہے نا تو وہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی حاجت کی دعا مانگے بلا ناغہ، جب تک آپ کی حاجت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، یعنی پوری نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی آپ سے پیار وغیرہ نہیں کرتا، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، اس لحاظ سے آپ نے سورۃ الرحمن کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور میٹھی چیز پر دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چینی آپ نے ان کو کھلا دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ چینی میں چینی مکس کر دیں، وہ گھر میں یوز ہوتی رہتی ہے، تو دیکھنا وہ آپ نے نیت کے ساتھ کرنی ہے، بعد میں آپ دعا مانگیں تو انشاء کو آپ جس نیت سے کریں گے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ میں نے باتیں بتا دی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں ہر ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ لوگوں کو ہر بات 2 باتیں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ وظیفہ آپ نے جب کرنا ہے لہدگی میں کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ سیکنڈ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وظیفے کا رزلٹ جلدی آتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بغیر نماز کے آپ وظیفے کرتے ہیں تو آپ کو وظیفہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے کا جلدی اثر ہوگا۔ یہی میں لاسٹ پہ 2 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔